السلام علیکم۔ ہم اپنے دادا جی مولانا زاہد الراشدی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں ایک اور نشست کے ساتھ۔ اس نشست کے اندر ہم جو پچھلی نشست کے اندر گفتگو کی تھی جمعیت علماء اسلام کے سیاسی کردار کے بارے میں، اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو پچھلی نشست کے اندر ہم نے اینڈنگ کی تھی نو جماعتی اتحاد کے اوپر۔ 1970 کے اندر بھٹو کے خلاف ایک یہ پوری الائنس بنی تھی، تو اس کی آپ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں۔ اور وہ پی این تھا پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد۔ ان کا نوجوانوں کا اتحاد تھا۔ اس نے بھٹو کے خلاف ملک میں تحریک چلائی تھی، الیکشن لڑا تھا، الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا، پھر بڑی تحریک چلی تھی تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے۔ تو پھر ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تھے۔ ضیاء الحق صاحب کی تشریف آوری کے بعد پاکستان قومی اتحاد موجود تو رہا، لیکن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی دو پارٹیاں الگ ہو گئیں۔ تحریک استقلال الگ ہو گئی، مولانا شاہ محمود درانی الگ ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہوا، اور پھر تحریک ضیاء الحق مرحوم نے جو کابینہ بنائی ملک میں نفاذ اسلام کے وعدے کے لیے کہ نفاذ شدید کریں گے اور تاریخ نظام مصطفیٰ کے مقاصد پورے کریں گے، اس کے لیے کابینہ میں پاکستان قومی اتحاد یعنی ان دو پارٹیوں سے کے علیحدہ ہونے کے شریک ہوئے باقاعدہ۔ ہم ضیاء الحق کی وزارتوں میں شریک تھے۔ ہمارے خود جمعیت علماء اسلام کے 3 منسٹر تھے، حاجی فقیر محمد خان تھے، میر صبح صادق کھوسہ تھے، اور وہ زمان خان چکزئی تھے۔ ہم اس میں حصہ رہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ قوانین بھی نافذ ہوئے۔ اس میں ایک تو یہ بنیادی بات یہ ہوئی کہ قرارداد مقاصد پہلے آئین کا دیباچہ تھی، اور ضیاء الحق مرحوم نے اس دور میں سپریم کورٹ نے جو اختیارات دیے تھے اس کے تحت اس کو باقاعدہ قابل واجب العمل حصہ بنا دیا قرارداد مقاصد کو، اور وفاقی شریعت عدالت قائم ہوئی، اور اس قسم کے اقدامات بھی ہوئے، لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں نکلے۔ تو پاکستان قومی اتحاد کچھ عرصہ اقتدار میں شریک رہنے کے بعد یہ محسوس کر کے کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو حکومت سے الگ ہو گئے، اور اس دوران بھٹو مرحوم کو پھانسی ہو گئی اور ملک کی صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ تو یہ وہ دور تھا۔ آپ نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ وعدہ کیا کہ شریعت کے نفاذ کا، اس کے اوپر عمل بھی ہوا یا اس کا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ اس میں ضیاء الحق نے جو سنبھالا تھا نا اقتدار، اس وعدے کے ساتھ تحریک کے نظام مصطفیٰ کے مقاصد کی تکمیل ہم کریں گے، اسی پر ہم شریک ہوئے تھے، وزارتوں میں شریک ہوئے تھے۔ اگرچہ اس میں یہ بات اس میں وزارتوں میں شریک ہونے کے جماعتی فیصلے سے میں نے اختلاف کیا تھا، اور اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے، لیکن پارٹی کا موقف ہوتا ہم بھی ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ اقدامات ضیاء الحق مرحوم نے کیے۔ قرارداد مقاصد کو آئین کا باضابطہ حصہ بنایا، وفاقی شرعی عدالت قائم کی، صوبوں میں شرعی عدالتیں قائم کی، لیکن وہ عمل نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ اس دوران ایک اور بات ہوئی، تو جمعیت علماء اسلام اس کو 2 حصوں میں ہی تھی۔ ہمارا حصہ جو تھا جس کو درخواستی گروپ کہا جاتا تھا، وہ گروپ فضل الرحمان گروپ رہا رہتا تھا، اور یہ ایک وقت پہ یہ پوزیشن تھی کہ الیکشن میں ضیاء الحق مرحوم کے دور میں ایک الیکشن میں 8 ممبر فضل الرحمان گروپ کے منتخب ہوئے تھے، اور 6 ممبر ہمارے قومی اسمبلی کے تھے۔ تقریباً ملتی جلتی پوزیشن تھی، اور سینٹ میں مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینٹ کے ممبر بھی بنے تھے۔ تو قاضی عبداللطیف صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب نے سینٹ کے ممبر کے طور پہ، یہ درخواستی گروپ کے تھے دونوں، انہوں نے ایک شریعت بل پیش کیا تھا جس کی 2 بنیادیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ملک کا سپریم لا اس درجے میں تسلیم کیا جائے کہ اس کے خلاف جتنے قوانین ہیں وہ فوراً یا بتدریج ختم ہو جائے۔ یہ بنیادی دفعہ اس کی یہ تھی کہ قرآن و سنت کو ملک کا سپریم لا قرار دیا جائے۔ اس کے لیے پھر ایک متحدہ شریعت محاذ بنا۔ متحدہ شریعت محاذ میں جماعت اسلامی بھی تھی، تقریباً تمام مکاتب فکر تھے۔ صدر تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا والے، قومی اسمبلی میں بھی وہ ممبر تھے اور شریعت گروپ کے قائد تھے، اور پبلک میں متحدہ شریعت محاذ کے صدر وہ تھے۔ نائب صدر تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ لاہور والے، بریلوی مکتب کے اکابر علماء میں سے۔ سیکرٹری جنرل تھے قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما تھے، اور میں سیکرٹری تھا۔
اور مولانا عبدالقادر روپڑی نائب صدر تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں یہ شریک تھے، اور اس میں ملک میں ایک تحریک چلی تھی کہ شریعت بل کو منظور کیا۔ شریعت بل سینٹ میں پیش ہوا تھا پہلے، ملک بھر سواد اعظم پاکستان کراچی سے جماعت اسلامی، ہم اور دوسری جماعتیں اس میں کمپین میں شریک تھیں، اور اس کے نتیجے میں سینٹ نے ایک دفعہ وہ شریعت بل پورے کا پورا پاس کر دیا تھا۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے جشن بھی بڑا منایا اسلام آباد میں۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ہم نے فلیش مین ہوٹل پنڈی میں بہت بڑا ایک جشن کی نوعیت کا پروگرام کیا، تو اس میں ہم نے عزام کا اظہار کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اب ایک قانون یہ ہے کہ سینٹ میں منظور ہونے کے بعد اگر 90 دن میں قومی اسمبلی میں پیش نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں منظور ہونے کے بعد 90 دن میں ختم نہ ہو، سینٹ میں پیش نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے مدت سے پہلے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ صدر عارف الوی صاحب ہم نے 0 پوائنٹ پہ چلے گئے۔ پھر الیکشن ہوئے، میاں نواز شریف صاحب آ گئے، میاں نواز شریف صاحب سے پھر شریف بل پھر پیش ہوا قومی اسمبلی میں۔ لیکن اب جو قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، اس میں پھر سارے اکٹھے تھے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے تقریباً۔ لیکن ہوا یہ کہ آخری مرحلے میں جہاں یہ جیسے قرآن و سنت ملک کا سپریم لا ہوگا، اس میں ایک اضافہ کر دیا گیا، بشرطے کہ حکومتی ڈھانچہ اور ملکی نظام متاثر نہ ہوں۔ پاس ہو گیا، پاس ہو گیا، پاس ہو اس شرط کے ساتھ، تو وہ ساری وہ وہاں خراب ہو گیا سارا کام، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ پھر اس پر پتر رشید محاذ، یہ ایک نیا محاذ تھا، وہ بھی تقریباً تحلیل ہو گیا اور ساری کام۔ دوسرے بل کے اندر آپ نے کہا کہ دوسری دفعہ جب شریعت بل پیش ہوا تو دونوں گروپ جمعیت کے اکٹھے تھے، تو پہلے جب شریعت بل پیش ہوا تھا تو اس وقت کیا ان میں اختلاف تھا؟ ہاں اختلاف تھا، اس پہ بحث الرحمان نے بھی اس میں مخالفت کی تھی، اور جس مکتب فکر سے علامہ احسان نے مخالفت کی تھی، اور پھر جب ہم نے متحدہ رشید بلا کے دوبارہ محنت کی ہے، تو جس میں نے ذکر کیا نا فلیش مین ہوٹل کا، کہ ہم نے سینٹ سے منظوری کے بعد اس سے اتفاق کیا تھا، اس میں ہم سارے فریق اکٹھے تھے۔ اس جو انہوں نے کس بنیاد پہ اختلاف پارٹی کیا؟ بنیاد پہ، پارٹی کی بنیاد پہ۔ ان کو اس کیا اعتراض اس بات پہ تھا کہ ہماری پارٹی اس میں شریک نہیں ہے، یا یہ تھا نہیں، یہ آمنے سامنے سے یہ ہوتا تھا۔ آپ نے دوسری دفعہ جب یہ بل پیش ہوا تھا، آپ نے کہا اس کے اندر اضافہ کیا گیا تھا، یہ اضافہ کس پارٹی نے یا کس طرف سے آیا؟ پریس کے ریکارڈ میں یہ ہے، پریس کے ریکارڈ میں کہ یہ اس بل کی اس ترمیم کی تجویز امریکی سفارت خانے میں طے ہوئی، میرا ریکارڈ موجود ہے، وہاں میٹنگ ہوئی تھی، بھائی کہ اس ترمیم کے ساتھ پاس کر دیا جائے۔ امریکی سفارت خانہ نہیں، لیکن یہ کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد صرف امریکی سفارت خانے کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ سارا کرنا تھوڑا نہیں کرنا تھا۔ یہ ضیاء الحق کے شہید ہونے تک تو یہ صورتحال تھی، اس کے بعد نواز شریف، پھر جب بے نظیر ملک میں واپس آئی، اس کے بعد جمعیت کا ان کے ساتھ کیا ری ایکشن تھا؟ ہمارا الگ الگ تھا، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ شریک تھے، ہم مخالف تھے، بلکہ ہم نے عورت سربراہ نہیں بن سکتی اس پر کمپین کی تھی، بہت بڑا اجتماع کیا تھا اسلام آباد میں، اور ہم نے اس میں مخالفت کی، جس پہ مقالات بھی میرے موجود ہیں کہ ہم عورت اسلامی شریعت کی روح سے سربراہ مملکت اتھارٹی کے درجے پر نہیں بن سکتی، یہ ہمارا تو وہ ان کے ساتھ تھے، ہم مخالف تھے، اور ہمارے یہ اس وقت متحدہ علماء کونسل تھی، یہ درمیان میں رہ گئی بات۔ نہیں تو مولانا فضل الرحمان کا گروپ تھا وہ کس بنیاد پہ ان کے ساتھ؟ سیاسی بنیاد پر، وہ سیٹیں لے رہے تھے۔ آپ نے متحدہ علماء کونسل کا ہاں متحدہ علماء، یہ درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی۔ اس دوران ہم نے ایک اور فورم بنایا تھا، متحدہ علماء کونسل، مولانا ظروف ملک، میں، پروفیسر یحییٰ صاحب تھے اہل حدیث، اور جماعت اسلامی میں کچھ لوگ تھے۔ وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم عملی سیاست سے الگ رہتے ہوئے یہ جو دینی معاملات ہیں ان میں کریں گے۔ ہم نے اس میں 2 باتیں کی تھی۔
ایک تو یہی عورت کے خلاف تحریک یہ نہیں بن سکتی، اور ایک سود کے خلاف تحریک کا آغاز ہم نے کیا تھا متحدہ علماء کونسل کے فورم میں. ہم عدالت میں گئے تھے، وہ اس وقت سے کیس چل رہا ہے سارا، تو یہ سود کا نظام ختم کیا جائے، کنونشن اور اجتماعات ملک بھر میں. اس کے صدر تھے حضرت مولانا مفتی ظفر علی نعمانی، یہ کراچی کے بریلوی مکتبہ کے بڑے اکابر علماء میں سے تھے. مولانا مفتی محمد سلیمی بھی ساتھ تھے، قاضی حسین احمد صاحب سیکرٹری جنرل تھے، میں سیکرٹری طلاب تھا. نہیں تو یہ جو اس وقت کی سود ختم کرنے کی تحریک چل رہی ہے جو 30-35 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا کوئی کسی نہیں اصولاً تو ختم، اصولاً تو مکمل ہو گئی. سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ دے دیا، اب نظر ثانی کے اسٹے پہ چل رہا ہے سارا کام. نہیں تو نظر ثانی کی اسٹے کا اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں اس میں میرا ایک مستقل موقف ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا 75 سال سے یہ معمول ہے، جو کام ہم نہ کرنا چاہتے ہوں یا کسی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں، کھینچ تان کے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں اسٹے ہوتا ہے اور پھر اسٹے فریزر میں چلا جاتا ہے. میں دسیوں مقدمات کا گواہ ہوں کہ جو یہاں سے چلے بات وہاں فریزر میں گئے. آپ نے یہ بتایا تھا کہ 1990-91 کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پہ جو فرنٹ لائن پہ جو جمعیت کے اندر جو آپ کا ایک تھا کردار، اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے تھے اور بیک گراؤنڈ میں رہے تھے، تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میں تو 2 وجہ. سن 80 سے 90 تک ہم 2 گروپ آمنے سامنے تھے. 90 میں دونوں گروپ پھر اکٹھے ہوئے تھے. حضرت درخواسی امیر بنے تھے، مولانا فضل الرحمان سیکرٹری جنرل بنے تھے اور میں سیکرٹری تھا. یہ سن 90 میں دوبارہ جب اکٹھی ہوئی جماعت، اس وقت میں ملک میں نہیں تھا، میں امریکہ میں تھا. جب یہ سارا اکٹھ ہوئے میں واپس آیا، میں نے ٹھیک ہے میں ساتھ ہوں. اس کے بعد دونوں مولانا سمیع الحق نے اس اتحاد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. کس بنیاد پہ؟ مجھے ایسا نہیں دیا. ٹیکنیکل بنیاد تھی لیکن تھی، تو مولانا سمیع الحق نے الگ گروپ بنا لیا تھا، وہ سمیع الحق گروپ. وہ مستقل مولانا فضل ہوا یہ تھا کہ ہم نے حضرت درخواسی، مولانا فضل الرحمان، مولانا اجمل خان، میں بھی اقبال کے ورکر تھا، تو ہم نے اس اتحاد کو قبول کر کے کام شروع کر دیا تھا. چنانچہ اس کے بعد جو نئی مشترکہ ممبر سازی ہوئی ہے، میں اس میں مرکزی ناظم انتخابات تھا. وہ سارا الیکشن میری نگرانی میں ہوا ہے. ملک میں رکن سازی بھی میں ناظم انتخابات تھا. تو جب آخری مرحلہ آیا ہے نا، تو میں نے پنجاب سے ہوا تھا، پنجاب میں انہوں نے مجھے امیر بنانا چاہا تھا، تو میں نے ان کا میں اب کسی عہدے پہ کام نہیں کروں گا، ویسے آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر مرکزی میں جب ہو گیا تو میں نے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو سے بھی یہ کہہ کے ریزائن دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا اور اب ہوں، لیکن کوئی کسی منصب پہ کام نہیں کروں گا. تو سن 90 کے بعد سے میں. اچھا، تو آپ کے فرنٹ لائن سے بیک ہونے کے بعد جمعیت نے اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، مثلا مشرف دور میں جو جامعہ حفصہ والا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تو اس کے اندر پھر جمعیت کی کیا پوزیشن تھی؟ آج بھی وہ تو اسلام آباد کے علماء کے طرز پہ یا مسلکی بنیاد پہ اسلام جو جامعہ حفصہ کے معاملات ہیں اس میں شریک رہا ہوں. اس وقت کوئی بھی کسی بھی پوزیشن میں سمجھ میں آخری مذاکرات میں رات 3 بجے تک مذاکرات کا حصہ رہا ہوں. جب ہم اٹھ کے آئے ہیں تو پھر پیچھے سے آپریشن شروع ہو گیا تھا. مفتی رفیع صاحب تھے، مولانا سلیم اللہ خان تھے، میں تھا، اور جو عزیز شہید عبدالعزیز غازی، اس کے ساتھ بھی آخری مذاکرات گفتگو ہماری ہوئی ہے، میری ہوئی، سب سے آخری گفتگو میری ہوئی ہے ٹیلی فون پہ، جس پہ سارے، لیکن اس وقت ہوا یہ تھا کہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے. پوری رپورٹ لکھی ہوئی ہے، مفتی رفیع صاحب نے بھی لکھی ہے، میں نے بھی لکھی ہے، سارے معاملات طے ہو گئے تھے. شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ بھی وسیع مظہر وزیر قانون تھے، وسیع ظفر، اب میں نے مل کے جو سارا لکھا تھا وہ سارا جس پہ دستخط ہوئے تھے، لیکن مشرف صاحب نے ویٹو کر دیا.
سارے معاملات طے ہو گئے تھے. جامعہ افسر کی بچیوں کو حاجی کیمپ میں لے جانے کی تیاری ہو گئی تھی. حاجی کیمپ کی صفائی شروع ہو گئی تھی. گاڑیوں کا بندوبست ہو گیا تھا. رات فجر سے پہلے انہیں منتقل کرنا تھا. عبدالعزیز صاحب نے سرنڈر کرنا تھا. ساری تفصیلات جزیات طے ہو گئی تھی. چودھری شجاعت صاحب نے ایک جملہ کہا. چودھری شجاعت صاحب بھی مذاکرہ میں شریک تھے. یار میں صدر صاحب کو ذرا انہوں نے کنوں گال نہ کاٹا وہاں. میں کہا معاملہ کیا ہے نہیں گڑ میں کنوں گال کاٹا وہاں ذرا. تو میرے ساتھ کا معاملہ کیا تو ایسا گئے. 20 منٹ کے بعد واپس آئے. یہ نہیں میں نے کہا ویلو کیا کر کے کام ہے. پرویز صاحب نے ویٹو کر دیا کہ مجھے وعدہ منظور نہیں ہے. اور ویٹو کے بعد 1 گھنٹے کا نوٹس دیا. اس 1 گھنٹے کے دوران پھر ہم وہاں سے مجھے پتہ مفتی رفیع صاحب کو سمجھ آ گئی تھی بات کہ چلے یہاں سے نکلے اپنی جانیں بچاؤ. 1 گھنٹے کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا. آپ نے ذکر کیا ہے جمعیت کے اندر کافی بزرگوں کا، مولانا غلام غوث ہزاروی کا، مولانا مفتی محمود صاحب کا، مولانا عبداللہ درخواستی صاحب. ان سے آپ نے جماعتی معاملات ہینڈل کرنے اور ان چیزوں کا آپ نے ان سے کتنا سیکھا؟ میرا تعلق سیاسی طور پر جب ورک کے حساب سے جن شخصیات سے رہا یہ 2-3 اور بھی ہیں. میرا سیاسی طور پہ سب سے زیادہ تعلق نواب رسول اللہ خان سے رہا ہے. مولانا مفتی محبوب سے رہا ہے. مولانا شاہ محمد نورانی سے رہا ہے. میں خود کو ان کی ٹیم کا حصہ سمجھتا ہوں. ان کی ٹیم کو کام بھی کیا ہے. اس میں نے دیکھا ہے کہ معاملہ فہمی اور حل نکالنا یہ مولانا مفتی محمود صاحب کا کام. معاملے کو سمجھنا، صورتحال کو اس پر حل نکالو. بڑا اچھا حل نکال لیا کرتے تھے. اور نواب رسول اللہ خان سے میں ان کی ٹیم کا حصہ 3-4 سال اکٹھے کام کیا ہے. نواب رسول اللہ خان سے یہ ہے کہ کسی امکان کا دروازہ بند نہیں کرنا. کسی آپشن کا دروازہ بند نہیں کرنا. ہر آپشن کا دروازہ کھلا رکھنا ہے. کوئی بھی کسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے. ڈیڈ لاک نہیں. سب سے بڑا میں سوچ سیکھا ڈیڈ لاک نہیں. کھڑکیاں کھلی رکھو. پتہ نہیں کون سی کھڑکی سے کودنا پڑ جائے. اب مفتی صاحب معاملہ فہمی میں اور حل نکالنے میں. اور مولانا شاہ نورانی کمٹمنٹ پہ قائم ہے. میں اپنے بزرگوں میں یعنی اپنے کمٹمنٹ پہ قائم ہے. وہ مولانا شاہ نورانی نے اپنی جماعت کا بیڑا غرق کروا لیا لیکن اپنے کمٹمنٹ سے نہیں ہٹے. جو ان کی اپنی اصولی باتیں تھیں. اور اسی طرح مولانا ہزاروی برقرار ورکر کارکن کام کرنا جفا کشی اور یہ مولانا ہزاروی کا کمال تھا. اپنی اپنی خصوصیات تھی. اور حضرت درخواستی سرپرستی فرماتے تھے. ڈانٹتے بھی بہت تھے لیکن وقت پہ سرپرستی بھی فرماتے تھے. موقع مال دیکھ لیتے تھے. مولانا بدر میں زیادہ تربیت ان سے کہ بھائی اپنی اجتماعیت کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے ہلکے دائرۂ کار سے جو دوستوں کہنا تو باہر نہیں نکلنا. یہ ان کا جو ساتھی فیصلے بہت سے فیصلے ان کی رائے مختلف ہوتی تھی. ہم ان کی ٹیم تھے. میں نے بہت مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی رائے مختلف ہے. ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جو آپ نے کہا. یعنی ساتھیوں کی رائے قبول کرنا، اپنی رائے پہ اڑنا نہیں ہے. یہ میں نے ان سے سیکھا. جمعیت کی جو بنیادی جو بیس ہے، جو ان کا ووٹ بینک ہے، یہ تو سارا KPK میں اور وہ پختونوں کا ہے. تو یہ صوبائی جماعت سے باقاعدہ ایک قومی جماعت کی صورت میں کیسے آئی ہے؟ اس میں جمعیت کا ایک پہلو تو یہ ہے ان کا ووٹ بینک 2 صوبوں میں ہے. لیکن ایک پہلو یہ کہ تحریکی قوت ملک میں سب سے بڑی تحریکی قوت یہی ہے. تحریک اٹھانا، تحریک چلانا، لوگوں کو. ابھی کل دیکھ لیا ہم نے مینار پاکستان میں کیا ہوا ہے. تحریکی قوت یہ پورے ملک میں ہے اور سب سے زیادہ مضبوط تحریکی قوت پنجاب میں ہے. تحریکی صوبے میں بطور تحریک کے جمعیت علماء اسلام اس وقت کی سب سے بڑی قوت ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لانا، جلوس نکالنا، اسٹریٹ پاور جسے کہتے ہیں. تو یہ دونوں کا ملاپ ہے جمعیت علماء اسلام. ووٹ وہاں سے لیتے ہیں، تحریک یہاں سے چلاتے ہیں اور مل کو گزارا کر لیتے ہیں. یہ جمعیت علماء اسلام کا یہ امتیاز ہے. اس ساری جو سچویشن ہے اس کے اندر جو جماعتی لیڈر ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جماعتی لیڈر قیادت کرتا ہے. سب سے بات دیوبندیوں کا مزاج لڑائی کا ہے.
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے ہم لڑنا شروع ہوئے ہیں. ہماری 10ویں نسل ہوگی، لڑتے ہیں، ہر بات پہ لڑ رہا ہے ہم نے. تحریک قوت یہ ہوتی ہے کہ نہیں ماننا. تو شاہ عبدالعزیز، میں کہا کرتا ہوں شاہ عبدالعزیز صاحب کے دارالحرب کے فتوے سے ہم لڑنا شروع ہوئے ہیں، اب تک لڑ رہے ہیں اور لڑتے ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ جذبہ کہ ہم نے یہ بات قبول نہیں کرنی اور اس کے لیے قربانی دینی ہے، یہ دیوبندیوں کا امتیاز ہے. کوئی بات ڈیلی ہوتی ہے، میں نے کہا یار اگر دیوبندی ہے تو نہیں مانے گا، کوئی اور ہے تو مان لے گا. تو یہ ہمارا مزاج ہے اور 8-10 نسلوں سے ہے. یہ جمعیت کو اس قومی سطح کے اوپر لانے کے لیے سب سے زیادہ آپ کے خیال میں کس کی محنت ہوئی؟ مفتی محمود صاحب کا. نہیں، یہ کہ جمعیت کی جب بھی ایسا ہوتا ہے کوئی قیادت میں مفتی محمود صاحب اور ورکروں میں مولانا ہزاروی، یہ 2 شخصیتیں جنہوں نے جمعیت کو پورے ملک میں پھیلایا ہے. ورکنگ کے دائرے میں مولانا ہزاروی سے بڑا ورکر کوئی نہیں ہے، اور وہ سب قیادت مستق کیسے لیڈ کرنا ہے، کیسے لیڈ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ان کو آتا تھا. نہیں تو یہ اس زمانے میں، بھٹو کے زمانے میں، یہ صوبوں اور وفاق کے اختیارات کی کشمکش بھی بہت جو ہے وہ پیک پہ تھی. تو اس تنازع کے اندر جمعیت کا جو کردار ہے وہ کیا تھا؟ جمعیت کوشش کرتی رہی ہے کہ جو صوبائی اختیارات میں یعنی مثلا حسبہ بل ہے، اس قسم کی باتیں جمعیت میں کوشش کرتی رہی ہے، لیکن دستوری اور قانونی رکاوٹیں درمیان میں آتی رہی ہیں. وہ ہماری کشمکش چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی. اس میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مفتی محمود صاحب نے ایک دفعہ کسی تقریر وغیرہ میں کہا تھا یہ صوبائی اور وفاقی اختیارات کے بارے میں کہ اگر بھٹو جیسا شخص ہے تو ہم اس کو وفاقی اختیارات دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم وفاقی اختیارات دینے، ہم صحابہ جیسے لوگوں کو وفاقی اختیارات دینے کے حق میں ہوں گے، لیکن بھٹو جیسے شخص کو ہم وفاقی وہ تو ہوتا ہے، وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کئی ہوگی ان کا مزاج یہی تھا. مختلف دور میں صوبوں کی اور وفاق کی آپس میں اختلافات، کشمکش چلتی رہی ہے. جمعیت کا اس کے اندر کیا رول تھا؟ اسلام کا موقف میں اپنی حد تک تو عرض کر دوں، جب تک کہ 2 دستور میں پارلیمانی یہ اس کو یعنی وفاق رہنے دیجیے، یہ پارلیمانی دائرے میں یعنی اس کو جو کہتے ہیں نا مرکز کو اختیارات کا مرکز، یعنی مرکز میں اختیارات معصور نہیں ہونے چاہیے. صوبوں کو دستور کے مطابق خود مختاری ملنی چاہیے اور مرکز کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اصولی موقف تو ہمارا یہی چلا آ رہا ہے جو دستور میں طے ہوا ہے. نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایسے جو مختلف موقعوں پہ ایسے لیڈر بھی رہے ہیں بھٹو کی طرح یا جنرل ضیاء کی طرح کہ جنہوں نے اختیارات وفاق کے اندر جو ہیں وہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اکٹھے کیے ہیں، تو جمعیت کے مختلف موقعوں پہ ان کے ساتھ بھی الائنس کی ہے. الائنس الگ ہے لیکن اختلاف اپنی جگہ تھے. موقف کی بات ہے، یہ اختلاف کیا ہے. اب مشرف کے ساتھ یہ ترمیمات پہ جھگڑا چلتا رہا، یہ بھی یہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے. تو یہ اختیار موقف اپنی جگہ پر، لیکن کسی سیاسی ضرورت کا الائنس ہوا اپنے مقام پر. چلیں، سیاست کے اوپر یہ کافی ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں، تو آگے ہم نشست کے اندر کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو السلام علیکم.